الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ بیچ میں جو 3 قول پڑھے گئے، پہلا قول سورۃ نمل ہی کا ہے۔ سورۃ نمل، نمل کو چونٹی کو کہتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سورۃ نمل میں کل پڑھ لیا۔ اس کے علاوہ 20ویں پارے کے پہلا قول جو سورۃ نمل کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت کے 5 قسم کے دلائل بیان ہو، سوالیہ انداز۔ کس انداز؟ سوالیہ انداز۔ اللہ فرماتے ہیں بتلاؤ زمین و آسمان کا میرے سوا کوئی اور خالق ہے؟ جواب میرے ساتھ ساتھ نہیں۔ کیا آسمان سے میرے سوا کوئی اور پانی اتارنے والا ہے؟ نہیں۔ کیا طرح طرح کے رنگ پھول باغ باغیچے میرے سوا کوئی اور دینے والا ہے؟ نہیں۔ الہ مع اللہ، تو پھر میرے سوا کسی اور کو سجدے کیوں کرتے ہو؟ کسی اور سے بھیک میں کیوں مانگتے ہو؟ کسی اور کے سامنے سر کیوں جھکاتے ہو؟ کسی اور کا ڈر دل میں کیوں بساتے ہو جب سب کچھ کرنے والا؟ ادھر دیکھو، امن جعل الارض، یہ شروع کا پورا صفحہ ہے۔ دیکھنا اللہ فرماتے ہیں کیا زمین کو جو جائے قرار بنایا کہ زمین اتنا بوجھ اٹھاتی، منو تنو تن تمہیں چلتے پھرتے ہو، پھٹتی نہیں، تمہیں دھک سے نہیں جاتی۔ پہلی قومیں دھک سے نہیں، قارون دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ دار تھا اور اسی زمین میں کیا گیا تھا کہ جو تم زمین میں دھکتے نہیں، زمین کے اوپر بڑے بڑے مکان بلڈنگیں بناتے ہو، گاڑیاں چلاتے ہو، کیا زمین کو یہ ٹھوس بنانا اور جائے قرار بنانے والا میرے سوا کوئی اور ہے؟ بولنا آپ نے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں توجہ، وجعل خلالہا انہارا، زمین میں نہریں چلانے والا کوئی اور ہے؟ نہیں۔ کیا زمین میں پہاڑ ٹھوسنے والا کوئی اور ہے؟ نہیں۔ اللہ اکبر۔ الہ مع اللہ، پھر سوال انداز دیکھیں، جب یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پھر کوئی اور الہ نہیں تو کسی اور کو معبود مقصود کیوں بتلاتے ہو؟ الہ مع اللہ، سوالیہ انداز۔ بل اکثر لا یعلمون، یہ جمہوریت کو چومتے چاٹتے پھر لو نا، کثرت کثرت کثرت۔ اللہ فرماتے ہیں اکثر بے وقوف ہوتے اور مومن نہیں ہوتے، اکثر ناشکر ہوتے ہیں۔ کثرت کوئی چیز نہیں، کثرت کوئی چیز نہیں، کثرت کوئی چیز نہیں۔ یورپی جمہوریت کوئی چیز نہیں کہ محض کثرت رائے سے جس طرف کثرت رائے ہو جائے اور وہ کہ زنا جائز ہے تو زنا جائز، لواطت جائز ہے لواطت جائز ہے، سود جائز ہے سود جائز ہے۔ اگر 50 بندے پر مل کر کہیں جی باپ کی بزتی اور یاد رکھو ماں کو ٹھڈے مارنا اور اس کو قانون بنانا چاہیے جائز ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو، تو کثرت رائے کی وجہ سے جائز ہو جائے گا؟ نہیں۔ شراب کے لیے حلال ہو جائے گی؟ نہیں۔ یاد رکھ لو عقل مند دانا سمجھدار لوگوں کی، مومن لوگوں کی کثرت کا اعتبار تو ہے، محض کثرت۔ جو مغربی جمہوریت ہے قرآن پورا اس کی نفی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کم ہیں شکر گزار، قرآن کہتا ہے کم ہیں عقل مند، قرآن کہتا ہے اکثر لوگ لا یعقلون۔ آپ کے سامنے توجہ کرنا، آج تو پونے پر اب شروع ہو گیا، مزے لو ذرا جی، مزے لو گے جی۔ قرآن کی آیت نمبر 61، بل اکثرهم لا یعلمون، دیکھ رہے ہیں جی؟ اکثر کیا ہیں؟ جاہل ہیں، اکثر سمجھدار نہیں۔ یہ الہ مع اللہ، کہ اللہ کہتے ہیں میرے سوا کوئی اور الہ ہے؟ پھر سوال سن، اللہ کہتے ہیں جب تم دعائیں مانگتے ہو کسی مشکل میں، تمہاری دعائیں کون قبول کرتا ہے؟ اللہ۔ تمہارے سے مصیبتیں کون ہٹاتا ہے؟ اللہ۔ تمہیں زمین پر تمہارے پہلوں کے چلے جانے کے بعد تمہیں زمین پر اپنا زمین پر تمہیں پہلوں کا وارث اور جانشین کون بناتا ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ یہ دیکھو آگے، پھر دیکھو پھر دیکھو پھر دیکھو، قلیلا ما تذکرون، تم بہت تھوڑے سمجھتے ہو۔ قرآن سمجھنے کے لیے تھوڑے لوگ بیٹھتے ہیں زیادہ، نماز پڑھنے تھوڑے آتے ہیں زیادہ، سچی سچی بولو۔ معاشرے میں عورتیں پردہ یا پردہ والی تھوڑی ہے زیادہ، سچ سچ بولنا آپ نے، ڈاڑی رکھنے والے تھوڑے ہیں زیادہ، سچی سچی بولو۔ قرآن کے لیے دین کے لیے پیسہ دینے والے تھوڑے ہیں زیادہ، سچی سچی بولو۔ میں آپ میں سے کسی کو کھڑا نہیں کر رہا، اگر انہیں میں سے پوچھے کہ ہر مہینے کس کا کتنا حصہ آتا ہے تو دینے والے تھوڑے ہیں، نہ دینے والے زیادہ۔ اللہ کی عبادت کرنے والے تھوڑے ہیں، نافرمانی کرنے والے زیادہ ہیں۔ ادھر ہے، پھر دیکھو امن یہدیکم فی ظلمات البر، اللہ کہتا ہے اندھیروں میں راستہ دینے والا، سمندروں میں تمہیں راہ دینے والا، کشتیاں چلا کر تمہیں پار کرنے والا جی، اور بادلوں سے پہلے بشارت کے لیے بارش بھیجنے والا کون؟ اللہ۔ جب ٹھنڈا بادل آتا ہے جی، اس سے امید ہو جاتی کہ اب کیا ہوگی؟ بارش۔ پھر اللہ سوال کرتا ہے الہ مع اللہ، کیا یہ کام کوئی میرے سوا اور کرنے والا ہے؟ نہیں۔ تو پھر میرے سوا اوروں کی سجدہ کیوں کرتے ہو؟ اوروں سے ڈرتے کیوں ہو؟ اوروں کے نام کے نظر و نیاز کیوں دیتے ہو؟ جانور ذبح بھی میرے نام کرو، نیت میں میری رضا کی رکھو، سجدے بھی مجھے کرو،
ڈرو بھی مجھ سے، عبادت بھی میری ہی کرو. ہاں نیک عمل کر کے ثواب آپ نبیوں ولیوں کو پہنچا سکتے ہیں اور لوگ کھانا غریبوں مسکینوں کو کھلا سکتے ہیں، کھلانا چاہیے. تعالی عما یشرکون، یہ ہے مقصد. یہ سارے توحید کے دلائل ہیں. تعالی عما یشرکون. ارے آپ کے سامنے یہ ترجمے والا قرآن نہیں ہے شہباز صاحب. ہاں سن رہے ہو بیٹا عبد الرحمان، میں نے ساری زندگی سیمنٹ اور اینٹ بیچے ہیں یا جوتے پالش کیے ہیں یا سبزیاں بیچی ہیں یا کسی دفتر میں محکمے میں کسی انگریز یا ان کے غلام کے جا کے بوٹ پالش کی. جب سے آپ پیدا ہوئے کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے سرانے دائیں بائیں آگے پیچھے اٹھنا جاگنا کس کے لیے؟ تو جس کی نوکری کرو گے وہ تمہیں صلہ، اللہ نے صلہ یہ دے دیا. جہاں انگلی رکھو جہاں سے دیکھو. جی سمجھنا بولنا آسان. سو میں یہاں بول رہا ہوں، رات یہاں بول رہا ہوں، ظہر کے بعد صدر فیصد کلونی بول رہا ہوں، 15 منٹ ہلایا جلایا، پھر 2.5 گھنٹے دھرم پورے مسجد توحید میں 4:30 تک بول رہا ہوں. سال میں ایک دعا بیان کر. ان کو میں نے کہا سال کے لیے انشاءاللہ بڑے بڑے کرنا ہے. انشاءاللہ میرا ایک بیان سالوں کے لیے تمہارے لیے کر خلاص. تو بھاگا بھاگا بڑی مشکل سے یہاں آ کر پہنچو اثر میں. ابھی بیمار آدمی پھر بول رہا، دل تو چاہ رہا ہے کہ ایک صفحہ کھولتا جاؤ. سن رہے ہو جی؟ جن کو اپنا لیڈر بناتے ہو ان کو کلمے بھی نہیں آتے، ان کو باپ پہ جنازے بھی نہیں آتے. انہوں نے امت کی بیٹی جن پر اپنے ملک کا پورا بجٹ امت کی بیٹیوں قوم کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے صرف ہوتا ہے. سچی بولو. چلو میں اب نام نہیں لیتا اور سارے ملک کا بجٹ اب تم نے نہیں بولنا، اس دن بڑے جی. اور پنشنر ٹی اے وہ باریاں لگا کر چلے جاتے ہیں اور انہوں نے امت کی بیٹی قوم کی بیٹی پکڑ کر دشمنوں کے والے جن کا فرض تھا دفاع کرنا، انہوں نے بیٹی کا چھوٹا بولو بیٹی کا کیا کیا بولو. اس بیٹی کے تحفظ اور دفاع کے لیے بولنے والے آپ کو یہ فقیر ملتے ہیں جن کے وظیفے کتنے، جن کی تنخواہیں کتنی ہے، پنشن کتنی ہے، جن پر بول کے خزانے سے بجٹ کتنا خرچ ہوتا ہے. 1 روپے وہ قوم کی بیٹی کی عزت کی بات کریں. اور جن پر سارا بجٹ ہے، جن ملکوں کی جن قوتوں کو سارا کچھ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ ملک کی بیٹیوں کا کیا کریں، انہوں نے سودے کی. اگر وہ جاگ رہے ہوتے تو آج غزہ پر یہ حالات نہ ہوتے. اکرم صاحب توجہ ذرا سر اٹھا کر جی دیو. جی حق سچ کہنے دیں. توجہ آگے سننا. تعالی ما یشرکون، تعالی ما یشرکون. اللہ بہت بلند ہے تمہاری ان حرکتوں سے جو تم اللہ کے غیر لیڈروں کو، IMF کو، ورلڈ بینک کو، بتوں کو، سورج چاند کو، یاد رکھو تم جن لیڈروں کی پوجا کرتے ہو. اللہ ان ساری کمزوریوں سے عیبوں سے پاک. تو ہی بیان ہو رہی. بس میں آگے جا رہا ہوں. توجہ آگے سننا. اللہ کہتے ہیں تمہیں پہلی دفعہ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. دوبارہ پیدا کون کرے گا؟ اللہ. تمہیں رزق آسمان سے کون دیتا ہے؟ اللہ. زمین سے طرح طرح کے پھل میوے کون اگاتا ہے؟ اللہ. الہ مع اللہ. جب میرے علاوہ بارش آسمان سے نازل کرنے والا کوئی نہیں، زمین سے غلے اگانے والا کوئی نہیں، تو میرے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں. پھر دیکھنا انداز دیکھے میرے رب کا. عبد الرحمن قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. آیت نمبر صرف پہلا سما 61. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر میرے سوا کوئی اور ہے، اللہ غیرہ کوئی اور ہے تو دلیل لاؤ. زمین سے پھل اگا کر دکھائیں، آسمان سے ٹٹکا پانی کا برسا کر دکھائیں. اخبار ہے یا قرآن ہے؟ کون سا پارا؟ 20 کا پہلا سبق موٹا موٹا گر رہا. پھر اللہ فرماتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمان زمین کی چھپی چیزیں جاننے والا اللہ. اے اللہ اکبر. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم کتنے نالائق ہو، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت، اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے مردے جا کر وہاں پوجا شروع کر دیتے ہو. جو اپنی بیوی کو بیوہ ہونے سے بچا نہ سکا، بچوں کو یتیم ہونے سے بچا نہ سکا، وہ تمہاری مشکلیں دور کرے گا. ہمارے مولانا دوست صاحب ہر اعتبار سے بزرگ، عمر کے حساب سے بات سفید، ساری زندگی اپنے بچوں کو اور بچیوں کو بھی کیا پڑھایا؟ دین اور قرآن پڑھایا. سب حافظ عالم بنا، یہاں بھی حدیث پڑھانے آتے تھے جی، توحید بیان کرتے تھے جی، پردہ کرتے تھے، بے حیائی سے بچتے تھے. جنازہ آپ نے دیکھا. پھر ہمیں حق کہنا کہ ہم بادشاہ والے قبرستان میں ان کی قبر پر ایک دربار بنا لیں، وہاں جھولیاں پھیلا کر بیٹھ جائیں، لوگوں کو کہیں بابا جی بڑی مشکلیں دور کر. میں بابا کا بڑا کمال ہوں، ان کے خاندان کا صبر ہے. بیٹوں اور بیٹے صاحب نے مجھے اپنا سربراہ بنایا. میں یہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، آخری سال تک بھی پڑھاتے رہے وہ. یہ سن رہے ہو
میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ بابے کی قبر پر دعا کرنے کے لیے تو چلے جانا، بابے کی قبر پر مانگنے کے لیے نہیں جانا۔ مانگنا اللہ اس ذات سے ہے جس کا یہ قرآن، جس سے بابے مانگتے گئے، جس سے نبی مانگتے گئے، جس سے یہ فقیر مانگ رہے ہیں۔ مانگنا کس سے؟ کرنا کس سے؟ اللہ، اس کے نام کا دینا۔ آؤ، اللہ کہتا ہے تم مٹی ہو جاؤ گے، ہم تمہیں اور تمہاری اولاد کو مٹی سے پیدا کریں گے، یاد رکھو تم مٹی سے زندہ کریں گے۔ آگے قیامت کا ذکر ہے، تو عید کے بعد قیامت، 3 بار سور پھونکا جائے گا۔ 3 بار سور پھونکا، کتنی بار؟ 3 بار۔ چلو ساتھ کرا لگو، 3 بار سور پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ اسرافیل سور پھونکے، پوری مخلوق سب بے ہوش ہو جائے، جتنوں کو پہلے موت آ چکی سنا گئی، جتنے زندہ ہوں گے سب کیا بولو، دوبارہ پھونک ماریں گے سب فوت ہو جائیں۔ پھر تیسری بار اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، سارے آج تک جتنے ہیں قبروں میں سب زندہ ہو جائیں، سمندروں میں ڈوبے ہیں، ہواؤں میں جدھر جدھر ڈوب کے، جس اللہ نے پہلی بار وجود دیا ورنہ دوبارہ بھی۔ کافروں کو یہ بات سمجھ آتی تھی، مشرکوں کو، وہ کہا بھلا انسان کھوپڑی ہڈی ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا، کیسے دوبارہ زندہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کھوپڑی میں گند بھرا ہوا تھا۔ اللہ نے ایک بات سمجھائی ہے کہ دنیا میں کسی بھی چیز کو پہلے نمبر پر وجود دینا مشکل ہے، ڈھانچہ پہلے نمبر پر۔ جس ذات نے تمہیں پہلے وجود دیا تھا اس ذات کے لیے اسی ڈھانچے پہ دوبارہ کھڑا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ آگے آ جاؤ، سورۃ القصص ہے مکی، یاد ہو گئے؟ قصص لفظ جمع ہے جب آئے اکرم صاحب بولے چپ، یاد رکھا ہے؟ جمع، قصص جمع ہے قصہ، اس میں دنیا کے 3 نامور لوگوں کے قصے ہیں، اس لیے اس کو قصص، تینوں نامور بڑے مشہور۔ ایک ڈکٹیٹر، دنیا کا بادشاہ، اپنے آپ کو مصر کا بادشاہ خدا کہنے والا، اپنے ہم شکل بت بنانے والا، ان کی پوجا کروانے والا، ان کو چھوٹے خدا اپنے کو بڑا خدا کہلوانے والا فرعون۔ دنیا میں حکومت کے اعتبار سے ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے چھوٹا آدمی تھا، بڑا سرمایہ کے حوالے سے دنیا بھر کا، صرف مصر کا نہیں، دنیا بھر کا، کل کا بھی اور آج کا سب سے بڑا سرمایہ دار قارون۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا آدمی تھا، بعد میں چچا صاحب کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنا جان نشین نائب مجھے بنا دو، تو نبوت تو کسی کے چاہنے سے نہیں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، ان کے 3 سال بڑے بھائی حضرت ہارون الملک یہ جالس ہو گئے۔ بعض لوگ ضد ابے آ جاتے ہیں، علماء سے بھی ضد کرتے ہیں، انبیاء سے بھی۔ اس ظالم نے دولت کے نشے میں کیا کی؟ ضد کی۔ کس نے؟ قارون نے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہو، اس کا قصہ توجہ۔ اب ذرا سن لو، تیسرا آدمی جو اکیلا، ایک ڈکٹیٹر کے مقابلے میں اور سرمایہ دار کے مقابلے میں اکیلا، نہ وہ ڈکٹیٹر تھا نہ سرمایہ دار تھا، وہ اللہ کا نمائندہ تھا اور اللہ کی وحی سناتا تھا، وہ تنہا اکیلا دونوں کے مقابلے میں کھڑا رہا۔ اس کا نام جانتے ہو؟ نام آدمی ہے یا نہیں؟ کیا نام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تینوں کا قصہ تفصیل سے اس پوری سورت میں ہے، بس یہی قصہ ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا پورے قرآن میں یہ قصہ 36 پار اور 28 پاروں میں، کہیں تھوڑا کہیں زیادہ۔ پہلے بھی سنا چکا ہوں، ویسے تو سورہ بقرہ سے شروع ہو گیا، ہر سورت میں کہیں نہ کہیں آ رہا ہے۔ بس اب میں ذرا سیر کرا لوں 5 سے 4 منٹ اور اس میں دعا کروں۔ توجہ ہے، توجہ۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، اس کو نجومیوں نے یہ خبر دی تھی کہ کوئی بچہ تیری رعایا میں پیدا ہوگا اور تیری حکومت چھینے۔ تو یہ جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، اولا جن کی غرض ہوتا ہے اور دل و دماغ میں جو دنیا اور یہ چیزیں جبھی بیٹھی ہوتی ہیں، یہ اپنی حکومت اور عہدہ بچانے کے لیے بیوی قتل کروانی پڑے، ماں باپ مروانا پڑے، بھائی مروانا پڑے، بیٹا مروانا پڑے، ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، ہوس ہوتی ہے، ہوس۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، خدا را اپنے بچوں کو، اولادوں کو دین سکھاؤ۔ دین اگر آ گیا تو قوم کے جنے بھی تمہارے خیر خواہ ہوں، دین نہ ہوا تو سب کے بھائی دشمن ہو گئے جائیں گے، جیسے یوسف کے بھائی دشمن۔ سگا بیٹا تمہارا جائیداد کے لیے دشمن بن جائے جی، سگا یاد رکھو، باپ اور عزیز تمہیں عہدے اور حکومت کی ہوس میں تمہیں قتل کروائے۔ فرعون کو نجومیوں نے کہہ دیا کہ تم دیکھتے رہے، میں تمہاری زیادتی کے اوپر بیٹھ۔ فرعون کو نجومیوں نے خبر دی، کئی دن کے بعد نظر آنے والے عبدالعیسیٰ آج یہ بتلاؤ، توجہ، عشاء میں کہہ رہا ہوں، اب فرمان صاحب حاضری۔ مجھے دوست کہتے ہیں کہ آپ رشتہ پہ حاضر لگایا، میں نے جب میرا حافظہ کام نہیں کرے گا تو پھر رشتہ رکھا۔ میں نے کلاسوں کی حاضری نہیں لگاتا، اور حاضری لگانے والوں سے حاضری زیادہ میری ٹائٹ ہوتی، مجھ سے آپ پوچھ لیا کریں، کون پوچھ لے، فیصل پوچھ لے، میں کسی تراویح میں نہیں۔
مجھے حاضری ہے، ٹھیک ہے، مجھے حاضری ہے، چلو نام نہیں لیتا جی، سب کی حاضری توجہ ہے. گوسل صاحب جس دن آپ غائب ہوتے ہیں میری حاضری میں ہوتا ہے، بھول بھٹکیوں میں نہ رہنا. اب میں نے کہا 5 سے 6 منٹ میں دعا کرانی، اس سب سنا دوں سبق کا بول چھوڑ دوں، چھوڑ دوں. ربڑ کی طرح میں اللہ کی توفیق سے قرآن کی دوستی کا مجھے صلہ دنیا میں ملا. میں قرآن کی ایک آیت پر پھیلاؤں تو سال لگا دوں، سمیٹوں تو پورا قرآن کا خلاصہ 2 منٹ میں بدلا جی. توجہ، اس قصے کو پھیلاؤں تو کئی دن لگا دوں، ہفتے لگا دوں، مہینے لگا دوں، سمیٹوں تو 5 منٹ میں سنا. مصر کا بادشاہ تھا فرعون، اسے نجومیوں نے خبر دی. انہوں نے اس طرح کے رکھے ہوتے، یہاں بھی کئی ایک تھا جو وہ پیرانی صاحبہ لایا تھا، جو وہ خبریں دیتی تو اس کے مطابق چلتا تھا. باہر جیسے بھی حالات ہے وہ علیحدہ تھا. تو نجومیوں نے کہا تیری ملک کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، تیری حکومت. اس نے اپنے کرندے، ان کو سرکاری خرچے پر کیا مشکل ہے، پولیس والے ڈنڈے والے آگے پیچھے ان کو حوث ہوتی ہے، جس کو دل چاہے اٹھوا لو، کسی مسجد کو مروا دو، کسی امام کو مروا دو، جو علماء ان کو جھنجھوڑے ان کو شہید کروا دو. ان کے لیے مشکل تو کون سے جیب سے خرچ ہونا، سرکاری خرچہ لگا لیے کرندے کہ پورے ملک میں گھومتے پھرتے رہو، جہاں کوئی بچہ پیدا ہو اس بچے کو فوراً قتل کرو. ایسا ظالم تھا، خونخوار درندہ، خونخوار سانپ، خونخوار بچھو، خونخوار بھیڑیا. جب انسان کے اندر خوف خدا اور دین چلا جاتا ہے پھر وہ سب کچھ کرتا ہے. اور جب انسان میں خوف خدا آ جاتا ہے تو ماں باپ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ عام آدمی سے بھی کوئی زیادتی ہوئی ہو تو معافی مانگ لے. عجیب چیز ہے یہ اللہ کا خوف اور دین. اس نے اپنے کرندوں کے ذریعے بچے قتل کروانے شروع کر دی. جو بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے بیچاری عورتیں چھپتی، ریا چھپتا، اس کے کرندے فوراً آ کر پکڑ لیتے اور گھسیٹتے، اور بچے کسی پیدائشی بچے کو ماں کا ایک بار بھی دودھ نہ پینے دیتے. ایسا ظالم. اور بچوں کا کام روڑ دیا جاتا قتل کر دیا. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اب ان کی ماں بیچاری ڈری ڈری کیا بنے، وہ ان کے سر میں رہتی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام کا خاندان تو بظاہر بڑا تھا، مصر بڑے خاندان کے تھے جی بنو اسرائیل بڑے. اس کو ڈر پیدا ہوا کہ ابھی حکومتی کرندے آئے اور بچہ چھینیں گے، ابھی حکومتی کرندے آئے اور بچہ چھینیں گے. اس ڈر کی وجہ سے اس نے بچے کو بکسے میں ڈال کر سمندر میں ڈال. اللہ اللہ، وہ بکسا جا رہا تھا، راستے میں ان کی حکومتی کرندوں نے بکسا کھوڑا، اندر بچہ. حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی، اس نے جب فرعونی دربار میں وہ بچہ لایا گیا تو یہ تو قتل کرتا، اسے قتل کرنا. حضرت آسیہ کائنات کی 5 عظیم عورتوں میں سے ایک، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ. وہ بڑی نیک عورت تھی. ان پہلے مذہبوں میں کافر کے نکاح میں مسلمان بھی آ سکتے، آخری مذہب اسلام میں کوئی عورت کسی کافر کے نکاح میں نہیں آ سکتی. یہ مسئلہ ذکر ہے. اس نے ایسے انداز سے فرعون کے سامنے گفتگو کی کہ تھا تو یہ انسان جس کے وجود میں انسانی دل نہیں تھا، کوئی سخت پتھر تھا، لیکن گھر کی اس خاتون کی گفتگو کچھ ایسی ناصحانہ تھی، اس نے اس کے دل میں جو چوٹ لگا دی. یہ بعض و نصیحت اور یہ بیانات قربان کے اللہ والوں کے مخلص اور نیک لوگوں کے بعض اوقات بڑا کام کر جاتے، ان کو معمولی نہ سمجھا کرو. فرعون جیسا جابر ظالم قاتل، بیوی کی اچھی گفتگو اس کے دل پر کیا لگا دی. اور بیوی نے کہا ہم اس کو بچے کو گھر پالتے ہیں جی، یہ بڑا ہو جائے گا تو ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں گے، ہماری خدمت کرے گا. لے پال دیا سو، اس کا دل کچھ نرم ہو، کرنے والی تدبیر تمہاری گھر ہی رہتی، رب کر رہے سب. اللہ اکبر. اب اس نے کہا چلو اس بچے کو گھر رکھ لیتے. اب دودھ پلانا، دودھ پلانے کے لیے طرح طرح کی دانیاں لائی جا رہی ہیں. آیا دودھ پلانے کے لیے، یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا. حضرت اسی بچے موسیٰ کی بہن بھیس بدل کر نقاب میں، وہ بھی سارا یہ تماشا، عورتیں جب آ جا رہی تھی نا، انہوں نے آ جا رہی تھی کون، اس نے مشورہ دیا. یہ نہیں بتلا میں موسیٰ کی بہن، اس نے مشورہ دیا ایک خاتون میرے علم میں ہے، اگر اس سے بات کی جائے تو شاید یہ اس کا دودھ پی لے. وہ خاتون کون تھی؟ موسیٰ کی بہن، ان کی امی. اس نے تو بھیج بدلا، وہ وہاں پہنچی امی کے پاس. انہوں نے کہا او دائیا، بچہ دودھ پلانے کے لیے بلائی جا رہی ہے. وہ بچہ دودھ بھی کسی کا پیتا جو بادشاہ کے گھر میں بچہ. تو وہ آئی، انہیں تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اس بچے کی ماں ہے. اس نے تو بکسے میں ڈال کر سوکر میں ڈال دیا. ادھر اللہ اس ماں کو چین آتا، سکون آتا. اس ماں کی دعا، بہن کی دعا، رب کا غیبی نظام حرکت کر رہا.
اب دودھ پلانے لگ جب اس بچہ گیا، بچہ اس عورت کے سامنے کیا تو بچے نے تھوڑی کیا پی لی. اب طے تو یہ ہو گیا تھا کہ سرکاری خزانے سے خرچہ ہوگا اس بچے کو دودھ پلانے والا. سبھی ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے اور بچہ دودھ پی رہا ہے اور سرکاری خزانے سے دودھ کما رہی. کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، بچوں کو دین پڑھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے. ہم نے ایک رب کو اپنا نہیں بنایا، باقی سب کو اپنا بناتے IMF کو، ورلڈ بینک کو، امریکہ کو، کافروں کو، یورپ کو، یہودیوں کو، ہر ان کو، رشتہ داروں کو، مدد داروں کو، بنا کوئی بھی وقت ہے سارے سائڈ پہ ہو جائے، مشکل میں سارے چھوٹا بنا. ایک رب کو اپنا بنا لیتے، رب سب کو تمہارا بنا لیتے. باقی سمجھ رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ بولو نا یار، بولو نا. دودھ پلاتے، پیسہ ملتا رہا، بات راز میں رہی، رب کا غیبی نظام حرکت کرتا رہا کہ جس ڈر سے کہ میری حکومت نہ چھینی جائے، جی بچے قتل کرتا تھا، وہ بچہ اس کا تخت الٹنے والا اس کے گھر میں پرورش پا رہا. اللہ فرعون پرورش کر رہا ہے. اور ایک سامری تھا، اس کا نام بھی موسیٰ، اس کی پرورش جبریل امین کرتے، وہ فتنہ بن گیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، رب سمجھاتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، ایک دن باہر نکلے، ابھی نبوت تو ملی نہیں تھی، دودھ پیتے بڑے ہو گئے، لڑکا ہو گیا، اور انہیں امید یہ ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، بیٹا بنے گا. پیسے غیر کہہ رہے تھے تو ایک فرعون کے خاندان کا آدمی اور ایک موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا آدمی کسی گلی میں تو میں کسی مسئلے میں کر رہے تھے، تو میں جھگڑ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو کیا مسئلہ تھا؟ تو اس نے کہا یہ مجھے تنگ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے. دونوں کی بات سنی تو اس نے جھگڑے میں غلطی پر فرعونی اسرائیلی حق پر موسیٰ علیہ السلام نے قتل کی نیت سے نہیں مارا، ذرا تنبیہ کے لیے مارا مکہ، اور وہ مکہ ایسا تھا ایسا کر گیا کہ فرعونی قتل ہو. اب جب فرعونی قتل ہو گیا تو بھی قتل ہو گیا، جس نے قتل کیا فلاں لڑکے نے کیا. ہوئے 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 ہر چل خطرہ تھا کہ پکڑے نہ جائے تو کیس نہ بنے. موسیٰ علیہ السلام دوڑ گئے، اپنی احتیاط اور تدبیر بھی اچھی ہے، شریعت کے خلاف تھا. موسیٰ علیہ السلام دوڑ کے مصر میں جو میرے پیچھے خریدے لگیں گے پکڑیں گے. ہاں موسیٰ علیہ السلام نکلتے آگے مدین تھا، بارڈر کا راستہ، اور مدین نہ ان کا خاندان، نہ ان کا گھر، نہ ان کا قبیلہ، نہ ان کی وہاں رواش، نہ ان کی کوئی معیشت، کچھ بھی نہیں. ایسے جا رہے تھے مدین میں، مسافر طرح جیسے مدرسے کا کوئی بچہ ہوتا ہے. آگے کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو باری باری پانی پلا رہے ہیں. دو لڑکیاں نقاب پوش، شرم و حیاتی پہ کر، وہ پیچھے درخت کے ساتھ کھڑی اپنی بکریاں پکڑ کر. اس پردے کلندر نے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، کسی مدرسے کا مسافر طالب علم شریف سا وہ بیٹھا، اور لوگ اپنے جانوروں کو کنویں سے پانی پلا رہے ہیں. جب بیٹھا لگا ہوا ہے، اور دو لڑکیاں برقع پہنے ہوئے نقاب، جی پردے والی، شرم و حیا والی، وہ بکریوں کو لے کر بیٹھی. اس نے کہا یہ لڑکیاں ہیں اور یہ سارے مرد ہیں، وہ پردہ نشین ہیں، اور وہ بیچاری شرم کی وجہ سے پیچھے کھڑی، کیوں نہ میں لڑکا ہوں، میں خدمت کر دوں. یہ آگے بڑے ہوئے، اس نے ان کی بکریاں پکڑی اور بکریوں کو پانی پلا کر ان کے حوالے. ابھی لوگ نینوں میں لگے ہوئے ہیں، جانور پلا رہے ہیں، اور نظریں اٹھا کر دیکھا نہیں پردے والے نے، خدمت کر دی. آج کل تو ماشاءاللہ خدمت کی نام پر بغیرتی بھی ہوتی ہے، غیر محرموں کے ساتھ خلطبیاں بھی ہوتی ہیں، بل تبرج سے بھی ہوتی ہے، اور دعویٰ کیا یعنی خدمت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ تمہارے حکمران بھی کہتے ہیں خدمت کر رہے ہیں، پورے ملکوں کا بجٹ کھانے والے بھی کہتے ہیں خدمت کر رہے ہیں. اور جب دل چاہے جس کو پکڑ کر بھی سنو گے، ان کی خدمتیں تو ایسی ہیں. خدمت اس کی ہے جس کے اندر اللہ ہے، خدمت اس کی جس کی نظروں میں حیا ہے، جس خدمت اس کی جس کا خوف خدا ہے. جی کیوں برہان صاحب، خدمت ان کی، خدمت کی موسیٰ علیہ السلام نے نہ تاڑ میں نہ تاک میں. کیا بیٹیوں سے لڑکیوں سے خوشگپیاں ہمیں شروع کر دیں، چلو ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں، یہ پھنسانے کی کوشش کریں، خلاص کوئی بات ہی نہیں. پانی پلا دیا، بچیوں نے گھر جا کر بتلا. وہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، شعیب علیہ السلام بوڑھے پیغمبر تھے، ان کی بیٹیاں تھی، بیٹا تھا. انہوں نے بتلایا ابو جان آج کوئی فرشتہ نما انسان تھا کہ اس میں دو خوبیاں تھی، حیادار بہت ہے، اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، خدمت گزار بڑا ہے کہ بغیر کسی لالچ کے پیسے اس نے کیا کیا. تو موسیٰ علیہ السلام پہلے چاہتے تھے گھر کے کام کاج کے لیے، اپنے کاموں کے لیے کوئی دیانتدار بندہ ملے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک بیٹی کو بھیجا، باپ پر جو خود بوڑھے تھے، اگر وہ لڑکا کے مل جائے تو اس کو پیغام دو پردے میں، اس کو کون میرا ابا بلا. وہ لڑکی گئی، اس نے، یہ تو پہلے مسافر تھے، جب گھر سے گھر ہے کہ میرا ابا آپ کو نوکری دینا چاہتا ہے، وہ بلا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا شکر ہے میں تو گھر سے گھر ہوں، گھر میرا کوئی ٹھکانا میرا کوئی معاش میری کوئی، چلو نوکری مل گئی، سارا بھی مل جائے. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. یہاں اصول یاد رکھیے، اصول علماء نے بیان کیا قرآن کی روشنی میں
اپنا ملازم دفتر میں، نوکری میں، کارخانے میں، مدرسے میں، اس میں 2 کوالٹیاں دیکھو، ایک کام کی صلاحیت بھی ہو اور ایک دینداری اور حیاداری ہو. مزے میں رہو. حیا نہیں تو تب بھی بغیرتی کرے گا، صلاحیت نہیں تو تب بھی تو انصاف کرے گا. اللہ شعیب علیہ السلام نے 8 سال کے مدت کر ان کو نوکری پہ رکھ لی. کہا 8 سال میں تو نوکری کرے گا، اتنے تجھے پیسے دیں گے، مزید اگر تو کچھ اور زیادہ کر دے، 1 2 سال بڑھا دے تو تیری مہربانی. اب جب گھر میں وہ رہے، کام کاج ان کا کیا، موسیٰ کے تو غم و گمان میں نہیں کہ شعیب علیہ السلام نے کیا دیں گے، وہ تو نوکری کرنے بیچارے سفر. جب ان کے ساتھ 8 سال واسطہ رہا، ان کی شرم و حیا، ان کی خدمت، ان کا جذبہ دیکھ دیکھ کے شعیب علیہ السلام کے دل میں اللہ نے ڈالا، کیوں نہ اس کو داماد بنا. داماد، یا میں روک کر کہوں، ہم بلڈنگ دیکھ کر داماد بنا، ہم کمپنی دیکھ کر داماد بنا، ہم حسن دیکھ کر داماد بنا، ہم پے دیکھ کر داماد بنا، ہم پراپتی دیکھ کر داماد بنا. پھر وہی دوستے رہتے. اور ہم بہویں بھی جو بناتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے لڑکی لائن، پیسہ زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، حکومت زیادہ ہے، زمین کتنی، بنگلے کتنے. ہم حیا اور دین تھوڑی دیکھتے، حیا اور دین نہیں دیکھتے، وہ تو قسمت والے جو دین دیکھتے ہیں. اب تو میرے سسر چلے گئے، میرے سسر سے پوچھنا تھا ہمارا خودی رشتہ انہوں نے کیا دیکھا، اور ہم نے ان کا کچھ نہیں دیکھا. میں سسرال کے گھر سے 1 چارپائی، 1 بکسا، 1 گھڑی، 1 جوتا نہیں لایا. یہ بیٹھی ہے نا سارے علاقوں میں فیض پھیلا رہی عورتیں، بچیاں، دیکھیں ہے کسی چیز کی کمی. اور بزرگ آخری دم تک کے ساتھ بھی یہاں پڑھاتے رہے. خدا را کسی کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کے لیے، بیوی بنانے کے لیے مت منہ کھولو. یہ منہ کھول گیا تو کبھی نہیں بھرے گا، پیٹ نہیں بھرے گا. حیا اور ایمان دیکھو. کسی بیٹے کو جس کو بیٹی دینی ہے، داماد بنانا ہے، بیٹی لخت جگر ہے، ٹکڑا ہے، اس کے اندر دین دیکھو، خوف خدا دیکھو. حسن بصری بزرگ جانتے ہو، بزرگوں کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ کسی مشورہ کی، ہر بیٹی جوان کو مشورہ دے دو. فرمایا جس کے اندر خوف خدا اور دین دیکھو، بیٹی کا رشتہ دے دو. اگر مزاج مل گیا، نور اللہ نور، مزاج نہ بھی ملا تو اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ ظلم نہیں کرے. ہم صرف پیسہ دیتے ہیں، وہ چند دن میرے ساتھ ابھی کچھ عرصہ پہلے دفتر میں آیا، گلگل تو کھاتا بھی تھا، کہتا مجھے کسی نے آپ کا بتلایا تھا، خیریت ہے؟ کہتا بیٹی ہے تو رشتہ کیا ہے ہم نے، بڑے کھاتے پیتے. تو وہ دماد میں آتے ہی چند ماہ کے اندر ہی اس کی ساری نظر ہی ہماری دولت پر. تو اس نے تو ابھی تک ہمیں تانے دکھانی شروع کر. آگے کیا بنے؟ ہم نے تیار کر لیا کہ ہم نے الگ ہی کر لی، پھر ساری زندگی نوچے گا. بتلاؤ پتہ نہیں کتنی شکایتیں دن رات ہمارے سامنے آتی. شعیب علیہ السلام نے کیا دیکھا یہ کہنا چاہتا. موسیٰ علیہ السلام کا مکان دیکھا، بولتے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ لے لیں. شعیب علیہ السلام کے گھر چاچے گئے، مامے گئے، تائے گئے، خالہ کی پھوپھیاں گئی، کوئی نہیں بولنا تم لوگ. کوئی بھی نہیں جی، کوئی نہیں. یہ مولانا دوستوں صاحب میرے دوست کے ہم 3 بھائی تھے، ہماری آپس میں دوستی تھی. تو جب میں اس مسجد میں آیا نا تو میں تھوڑا سا کچھ چیزوں میں اصول ہوں کہ میں عورتوں سے بالکل شروع میں اپنے شہر کی مرکز کے میں بالکل نہ آئے، بچے ترائی قریب نہ آئے. میں نے کھری کھری باتیں کرتا ہوں تو کھڑے آدمی کی ہمیشہ مخالف لوگ کوئی نہ کوئی تو بتلانے کی کوشش کرتے. میرے بڑے بھائی کی ابھی شادی نہیں ہوئی، میرا ماما ادھر شریف کا پولیس کا بڑا افسر تھا دھرمپور میں، چچا ابھی بھی اس کو بچے یاد دیکھو گے. وہ سارے رشتے لیکن شریف پردہ نہیں تھا. میں رشتہ نہیں کرتا، شریف پردہ ہو بیوی، میں یہاں بیان کروں بیوی یہاں میں جانتی تھی میں کیسے دے رہا ہوں. تو یہ میرے دوست تھے، ہماری آپس میں دوستی. شادی میں نے رشتہ دیکھا، والدہ میری ساتھی تھی، تو وہ کسی وجہ سے والدہ کو ساتھ دیا. جی والدہ نے دیکھا، مجھے لڑکی بھی دیکھی. مولانا کو میں نے ہماری آپس میں دوستی تھی، گپ شپ تھی، 3 بھائی کے اکٹھے ہوتے. تو میں نے ان کو ویسے کہا یار میں کو رشتہ کرنا چاہتا ہوں، مسجد ادھر اکیلا ہوں، روٹی بھی لوگوں کی گھر سے کھاتا نہیں، میرا مزاج نہیں ادھر سے کھانا ادھر کھانا ہے. تو میں ہم سے بیان کرنا چاہتا ہوں، زندگی کا 7 حصہ چاہتا ہوں، دیندار اور حیادار. تو مولانا نے آگے جواب کیا دیا، کہا 3 سال سے ہمارے گھر میں آپ کی بات ہوتی ہے، لیکن ہم نے کہا بھی آپ پڑھ رہے ہیں شاید آپ کریں گے نہیں، میری بڑی بیٹی ہے، اگر آپ قبول کر لیں تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اگر آپ کسی وجہ سے نہ کریں تو مجھے ناراضگی نہیں، پھر بھی جہاں آپ رشتہ کریں گے میں آپ کے ساتھ. کیسا کہنا میں کبھی تک کہا کرتا تھا کہ آپ کا یہ جواب مجھے بڑا اچھا لگا. میں والدہ کو کہا، والدہ آ گئی، میرا ادھر بھائی چچا اور والدہ میرے چلی گئی، اللہ اکبر. اور حضرت صوفی صاحب نے نکاح پڑھا دیا. ہاں جی، اور ہم ایک گاڑی میں حضرت میرے صوفی صاحب آیا، رشتے کر کے لے گئے. اگلے دن ہم نے دھرمپور ولیمہ کیا، اس میں کئی لوگ یہاں بھی دوست یہاں بھی ولیمے میرے میں شامل آ گئے. جی میرا رشتہ کرنے کے لیے کوئی خاندان کو قافلہ نہیں آیا. موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ کرنے کے لیے کتنا قافلہ آیا؟ بولتے کیوں نہیں؟ جی ذرا قرآن سن رہے ہو، اپنی سوچوں کو ٹھیک کرو.
مثالیں میں نے نبی کی بھی دے دی اور فقیروں کی بھی دے دی. رشتہ ہو گیا, کچھ عرصہ رہتے رہے. اب کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدت پوری ہو گئی تھی کام کی. اجازت لی آپ نے سسر شعیب علیہ السلام سے, کہا میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں. کہاں؟ مصر. دونوں میاں بیوی چل پڑے. رات کا وقت تھا, سردی کا موسم تھا, کٹٹ اندھیرا تھا. اتفاق سے بیوی کو بچہ ہونے والا تھا اور دور ایک دیکھی روشنی, سمجھے کہ آگ ہوگی. وہاں گئے, وہ یا کو راستہ مل جائے گا, وہاں روشنی, راستہ بھولے ہوئے اندھیرا. وہاں گئے تو وہ آگ کیا تھی؟ وہ اللہ کا نور تھی, وہ تجلی تھی. موسیٰ علیہ السلام آگ لینے آگے بڑھتے تو وہ جو روشنی تھی پیچھے ہو جاتی. توجہ کرنا, موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹتے تو وہ روشنی پیچھے آ جاتی. موسیٰ اس کو پکڑنے لگتے, وہ پیچھے چلے جاتی. موسیٰ واپس ہٹتے, وہ پیچھے آ جاتے. انشاءاللہ آپ سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں. اتوار کے درس میں نے آج پڑھانی تھی, طبیعت زیادہ خراب تھی, میں نہیں پڑھا سکا. اگلی دفعہ پڑھاؤں گا. وہاں پڑھیں گے. اسی کشمکش میں ایک آواز ہے, توجہ ہے بیٹا, قرآن میں اسی کشمکش میں ایک آواز تھی, ایک آواز آئی. بتلاؤ اگر یورپ سیر کرنے جاؤ تمہارا کتنا پیسہ لگے گا؟ کسی اور کا کام جاؤ کتنا پیسہ لگے گا؟ ہوٹل بک کرنا پڑے گا. میں تمہیں کہاں کہاں کی سیریں کرا رہا ہوں, دنیا سے, زمین کے نیچے کی, آسمان سے اوپر کی, جنت کی, سارے انبیاء کی ہسٹری کی, قرآن کی, اور پیسہ ایک بھی نہیں. سبحان اللہ. جس ہوا میں بیٹھے ہو, چٹائی میں بیٹھے ہو, اس کے بل کی فکر بھی آپ کو نہیں ہوتی, وہ فکر بھی مجھے. تو پھر میں تمہارا خیر خواہ ہوں, دشمن ہوں؟ کچھ تو انصاف سے بولو, کچھ تو انصاف سے بولو. 30 سال میں کبھی تمہارے دروازے پر آ کر کھٹکایا ہو کہ مجھے ٹکر چاہیے, کپڑا چاہیے, جوتا چاہیے, کوئی تو ماشاءاللہ بولے جی؟ یا کوئی کہے کہ ہماری بہن کو, ہماری بیوی کو, بیٹی کو آپ نے جھانکا ہے؟ جو میرا صرف ایک ہے کہ میں حرام سے روکوں, جو میرا صرف ایک ہے, میں کہتا ہوں اللہ کی ہو جاؤ, حرام سے روکتا ہوں, برائی کو دور کرتا ہوں. جی کوئی سمجھ کر محبت کرتا ہے, کوئی بغض رکھتا ہے, ہر ایک کا برابر ہے. کچھ گزر گئی, کچھ گزر جائے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک آواز آئی اچانک, مقام کیا تھا؟ آواز کیا تھی؟ آنا انی انا رب العالمین فخرنا علی. آج اندہ کی دعا دی مقدس دعا دی مقدس دعا. یہ لفظ پڑھنا, اختر تو کر دل لڑا حافظ. سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے کیا کہا؟ ادھر میرے تو سنو. ایک آواز آئی, میں سارے جہانوں کا رب ہوں. اے موسیٰ, میں نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے چنا. اے موسیٰ, تو پاک سرزمین پر ہے. اے موسیٰ, جوتا اتار دے. کیوں اتار دے؟ نمبر 1 کہ جوتا ناپاک تھا. نمبر 2 ادب کا تقاضا تھا. نمبر 3 عاجزی کا تقاضا تھا. نمبر 4 بڑی ذات سے فیض لینا تھا اور ادب کا تقاضا ہے, جو کہ اتار کر دزا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام ادھر دیکھے, آواز کون دے رہا ہے؟ ادھر بھی کوئی. بائیں دیکھے, آواز کس کی؟ ادھر بھی دکھائی کوئی نہیں. اوپر دیکھے, کوئی نظر آ رہا ہے, کوئی نہیں. پیچھے دیکھے, کوئی نہیں. آگے دیکھے, کوئی نہیں. نیچے دیکھے, کوئی نہیں. آواز سنائی دے رہی ہے, دکھائی نہیں. وہ ذات جو ہر جگہ موجود ہے, میری اور آپ کی گفتگو بھی سن رہا ہے, دکھائی. اللہ کہتا ہے مجھے پہچاننا ہے تو میرے قرآن میں ڈھونڈو, مجھے پہچاننا ہے تو میرے نظام پہ غور کرو. مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میرا قرآن دیکھو, مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میرا نظام دیکھو. اللہ کہتے ہیں مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارے اندر پیشاب, پخانہ, گندگی, تمہاری چمڑی اچھی کس نے چڑھائی. مجھے یوں ہی پہچان سکتے ہو, دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. جی دیکھو گے جنت میں, دیکھو گے زیارت کرواؤں گا. دنیا میں میرے دیکھنے کا بس ایک طریقہ کہ میرا قرآن دیکھ لو, میرا نظام دیکھ لو. موسیٰ علیہ السلام نے بڑی کوشش کی. اللہ اکبر. اللہ کہ یا لا نہیں دکھا تو لے. نبوت تو مل گئی, گئے تھے آگ لینے, مل گئی. اور سنا مسلمانوں ڈگریاں لیتے پھر رہے ہو یورپ کی. بنتا کیا؟ پہلے نے کیا اپنایا؟ یہ ہے اخلاص والے, عمل والے, کردار والے. اور ہم کیا دیتا ہے؟ سنو, نبوت دے دی, درخواست کی اللہ دیدار تو کروا دے. کہا میرے موسیٰ, دنیا میں میرا دیدار کرنے کی طاقت تو میں نہیں. اللہ جی دکھا تو دے اپنا آپ. کہا چلو تیرا اصرار ہے, میں اپنے نور کی تجلی کوہ طور پر پہاڑ پہ تھوڑی سی ڈالوں گا. اگر پہاڑ برداشت کر گیا, آپ برداشت کر گئے, پھر میں برداشت ہوں. تھوڑی سی تجلی ڈالی, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جنت میں اللہ ہم سب کو دیدار کروائے گا, اتنی طاقت پیدا ہو جائے. اعلیٰ جنتی دن میں 2 بار دیدار کر. یہ ہے واقعہ. اب موسیٰ علیہ السلام نبوت لے کر آگے ذمہ داری مل گئی. نبوت سے کندھوں پر بولا, جا موسیٰ, تیرے ملک میں تیری قوم پر ظلم کرنے والا ایک ڈکٹیٹر ہے. کون؟ فرعون. وہ اپنی خدائی کا نظام متعارف کرا رہا ہے. اور ایک سرمایہ دار ہے بگڑا ہوا. کون؟ قارون. دونوں کو میرا پیغام پہنچا اور دونوں کو جھنجھوڑ اور دونوں کو سمجھا
لیکن خیر خائی ہو، خیر خائی سے ان کو سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانا شروع کیا، وہ پیچھے پڑ چکے ہیں، فرعون کی کھوپڑی میں کہاں تھا دن بھرا ہوا، اس نے پینترا بدلا، یہ سارے ڈکٹیٹر حکام ایسے کرتے زرتا، اس نے فوراً پینترا بدلا، انہوں نے کہا لوگوں یہ ایک مولوی ہے تمہیں اپنے پیچھے لگا کر تمہارے ملک پر قبضہ کرنا، پینترا یہ بدلا، اس کے جال میں نہ آنا، یہ تو جادوگر ہے، ان سارے جادوگر کو ان کے اکٹھے کر لیے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے موزے دیے، یہ تو 9 تھے لیکن 2 بڑے، لاٹھی پھینٹتے سانپ بن جاتا، ہاتھ ادھر بار میں ڈالتے چپکا لگ جاتا۔ ان موضوع پر تو جادوگروں کے پاس نہیں، جادوگروں کو بات سمجھ آ رہی، وہ ایمان لیا۔ فرعون نے دھمکے دی تو قتل کروں گا، من سے نکال دوں گا، سوئی چڑھا دوں۔ پہلے دنیا مانگتے آ رہے تھے کون؟ جادوگر۔ کیا ملے گا؟ ٹی آئیڈیا کیا ملے گا؟ ہیلو پے کیا ملے گا؟ جب تک دنیا دار، جب ایمان مل گیا تو وہ کہتے ہیں تو ہمیں قتل کرے گا، ہم رب سے ملے۔ یہ ہے چیز دین۔ دنیا کے جس طرح پڑے جاؤ کمپنیوں بدلتا ہے، جا کے پہلا سوال کرتا ہے میں تمہاری کمپنی میں آ جاتا تو تمہاری کمپنی ملے گا کیا؟ بولو اب بولو۔ میں اس مسجد میں آیا تھا، 14 امام بدلے تھے، مجھ سے پہلا سوال کیا گیا تھا کہ ہماری پر تنخواہ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا میرے استاد کی نصیحت ہے کہ کبھی دنیا کا مطالبہ نہیں کرنا، اللہ اپنی ذات کے لیے کبھی مطالبہ۔ میں نے ابھی تم سے کہہ چکا کوئی بھائی کلام کھڑا ہو جائے آج تک کی زندگی میں آپ نے اپنی ذات کے لیے یہ سوال کیا صاحب، یہ فرق ہے دین کا اور دنیا کا۔ دنیا دار بن کر آئے تھے تو مانگا تھا کیا ملے گا، جب دین سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں قتل کرے گا تو اللہ کے پاس جائیں گے۔ فرعون بہت پریشان ہو گیا کہ یہ تو سارا نظام بدل گیا، سارے لوگ پیچھے ہو رہے ہیں۔ اس نے راتوں رات میٹنگ کیا اپنے پرندوں کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر کے حملہ کر کے ان کو مارنا چاہا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بحر کلثم سے نکالا، دریا کے پانی پہاڑوں کی طرف کھڑے ہو گئے، وہ کنارے لگے، فرعونی لشکر پیچھے دھڑم سے نیچے گر تباہ ہو گئے۔ اب مسئلہ قارون کا دوسرا تھا، قارون میرا سماعت، اگلی بات میں نے آپ کو پڑھا چکا ہوں، نہیں جا رہا۔ اب بنو اسرائیل کی ہٹتے، انہوں نے کہا تھا فلاں فلاں، پھر ان کی ہٹتے میں ادھر نہیں آ جا رہا، ٹھیک ہے نا، ادھر نہیں جا رہا، پہلے جا چکا ہوں، سنا چکا ہوں۔ دوسرا کون تھا جس سے سامنا تھا؟ قارون کا اتنا مال تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے ایک نوجوانوں کی جماعت تھا، اس کو دنیا بھر کا کل کا آج کا بڑا سرمایہ دار کہا۔ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہیلو او قارون، پیسہ آنی جانی چیز ہے، 4 دن کی ہے، سائے کی طرح ہے، آج کا امیر کل کا غریب، غریب امیر، یار پیسے کی وجہ سے تیرا دماغ خراب نہ ہو، تو رب کو پہچان، یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جیسے دینا جانتا ہے چھینا جانتا ہے، رب کو پہچان۔ اس کا جواب آپ نے سورۃ القصص کا آخری صفحہ کھول کر دیکھ کر مل جائے گا۔ اس نے خدا کے جواب میں کیا جب مسلسل سنا کیوں یہ کسی کی عطا نہیں، یہ میرا اپنا ہنر ہے، یہ میرا اپنا کمال ہے، یہ میرے اپنے بازو کا کمال ہے۔ علماء نے یہ نقطہ بیان کیا ہے اگر پیسہ دے اللہ، علم دے، طاقت دے، اس کو کبھی اپنا کمال، اس کو اللہ کی عطا سمجھ کر کے اللہ کے سامنے جھکے رہے۔ اگر تم پیسے کے پجاری بن جاؤ گے عہدے کے تو اللہ جھٹکے دے دے گا۔ یاد موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، جب یہ قارون گزرتا تھا نا کہیں سے، ہیلو کہیں سے گزرتا تھا لال لشکر کے ساتھ، جیسے آپ کے یہاں سے گھرتے آگے پیچھے پروٹوکول والے، تو کہیں کے منہ میں پانی آتا ہے کاش ہمیں بھی ملے۔ تو ایک بڑا قوم کا رعایا کا طبقہ قارون کے مال و دولت کو دیکھ کر تمنا کرتا تھا کاش ہمیں بھی یہ دولت ملے۔ جو دین والے تھے، آخرت والے تھے، وہ کہتے تھے یہ تمام نہیں کرنا چاہیے، آخرت کی تمام کرنی تھی۔ یہی حالات چل رہے تھے، دھڑم سے قارون کا سارا خزانہ کہاں سے؟ میں چلو وہ بات ہی بتلا دیں، تم ایسا ہی بہت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، قارون کو چڑ ہو گئی ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، چونکہ آپ نے نیب بنا یا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گزرا، لوگوں کا مزاج ہے، ان کی نظریں اٹھتی، لوگ دیکھنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کا توجہ کرو، قارون کو ڈاکٹر شرم نہیں آتی، خود شریف بھی نہیں ہوتا اور لوگوں کی توجہ مانگتا ہے، تو دولت کا نشان اٹھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی، چلے مولوی اپنی نبوت کو میری دولت کے مقابلے میں لا، یہ 4 پیسے آ گئے تو بڑے ہو سکتے ہیں، یہ مولوی کو کہہ سکتے ہیں۔ اس نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ قرآن چیلنج کیا، تو اپنی نبوت کو میری دولت کے مقابلے لا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے ہاتھ اٹھا دیا، یا اللہ تو نے اس کو دولت دی ہے، یہ مجھے چیلنج کر رہا ہے، یا اللہ تو نے مجھے دولت، اس کو دولت دی ہے، مجھے چیلنج کر رہا ہے۔ اسی وقت قارون زمین میں دھنسنا شروع ہو، زمین پھٹ گئی، پاؤں گھٹنے ناک یہاں تک دھنس گیا، لاؤ ساری سر سے طرف اتنا دھنسا کھڑا ہے، نہ اندر جا رہا ہے نہ باہر، جتنی اس کی دنیا میں دولت تھی اس کو حکم ہو گیا، اللہ وہ ساری سمٹ کر اس کے دائیں بائیں ڈھیر بن گئے جیسے پہاڑ، اللہ دکھانا چاہتا۔ اب وہ جب ڈھیر بن گئے اور یہ دولت کو دیکھ رہا، دولت اسے اس کے سامنے دولت زمین میں جانا شروع، دولت اس کو نہ بچا سکی، یہ دولت کو نہ بچا۔ اور وہ جو اس کی دولت دیکھ کر تمنا کرتے تھے، کیا آپ نے آخری صفحہ پڑھ لینا گھروں میں، انہوں نے فوراً کہا اللہ تیرا شکر ہے
کہ ہم اس کے نقش قدم پر نہیں چلے، اور تو نے ہمیں ایسی دولت سے بچا لیا جو تیرا مقابلہ کرتا۔ یہ افسوس کرتا چیختا چلاتا اندر چلا گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ اپنے مقررہ وقت تک اللہ اکبر جب تک اللہ کا پیغام پہنچانا تھا پورے ڈنکے کی چوٹ پر پہنچاتے رہے۔ کاش یہ سرمایہ دار بھی سمجھ لیتا، کاش فرعون بھی سمجھ لیتا تو یہ برا انجام۔ سچی سچی بتلاؤ، قرآن سورۃ القصص آج آپ نے پڑھی ہے جس میں 3 آدمیوں کا، تو ان میں آپ کا دل کیا کر رہا ہے کہ کس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ نہیں سچی تو جھوٹ نہیں بول رہا یار، میں دعا کرنے لگا جھوٹ کس کے پیچھے تمہارا چلنے کو دل کرتا ہے میں وہ دعا کر دوں۔ نہیں سچی سچی جھوٹ نہیں بول یار، رب کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن، اگر تمہارا دل کر رہا ہے کروں جیسا بننے، فرعون جیسا بننے، تو میں کہہ دیتا ہوں یاد ہے ان کو کروں جیسا بنا، فرعون جیسا بنا، کہہ دوں نہیں میں دیکھو میں، اور اگر وقت کے فرعون اور قرونوں کے پیچھے چلنا، قرآن میں یہ واقعہ رکھا ہے اس لیے کیوں زیادہ بیان کیا کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون بھی ہوگا، کوئی نہ کوئی، اور کوئی نہ کوئی موسیٰ بھی ہوگا۔ آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آج معاشرے میں موسیٰ علیہ السلام والا کردار ادا کون کر رہے ہیں اور قارون اور فرعون والا کردار ادا کیوں کر رہے ہیں۔ بار بار سوچئے گا، 1000 بار سوچیے گا۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن کی آواز ان کانوں سے سن کر، دل کے کانوں سے سن کر، دلوں میں بٹھا کر اپنی سوچوں کو پاک کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، قبول فرما، گناہ معاف فرما۔ قرآن کا مہینہ ہے یا اللہ، ہم سب کو قرآن پاک کی آپ کی توفیق، آپ کے فضل سے تیرے گھر میں بیٹھ کر، ہر کوئی کسی کو اپنے گھر میں نہیں بٹھا، جس کو پسند کیا جاتا ہے اسی کو بٹھایا جاتا ہے، اسی کو بلایا جاتا ہے۔ تیرا قرآن ہے یا اللہ، تیری توفیق سے یہ سمجھنا نصیب ہوگا، پڑھنا نصیب ہوگا۔ اللہ اس پر عمل کرنا بھی ہمیں عطا فرما۔ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہماری مدد فرما، ہماری ساری مشکلیں دور فرما، ہمارے اس دینی ادارے کی ساری ضرورتیں، طلبہ کا راشد، سہولت، یا اللہ مسجد کی تعمیر مدد فرما۔ اے میرے اللہ، ان دوستوں کی جو جو ضرورتیں ہیں پوری فرما۔ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہ جائے تمنا پوری فرما، مشکلیں آسان فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد مبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔